بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے 1958 میں پہلی دفعہ IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت $1 3 کا تھا، جو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کی بیرونی امداد چند ماہ کے لیے بند ہونے کی وجہ سے بڑھ کر $7 تک چلا گیا تھا۔ لیکن معاشی حالات قدرے مضبوط ہی تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ 1972 تک ہم قرضوں کی ادائیگی کر سکتے تھے، سود کے ساتھ اصل زر بھی واپس کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ 1973 میں بھٹو کے دور حکومت میں چونکہ بھٹو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ سے خاصے دباؤ کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے قرضوں پر زیادہ اکتفا نہ کیا اور اپنے دور اقتدار میں محض $0.3 ارب ہی بیرونی قرض لیا۔ پھر 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں $2 ارب کا لیا گیا قرض اس دور میں واپس کر دیا گیا۔ ان کے دور میں افغان جنگ کی وجہ ڈالر کی خاصی ریل پیل تھی، اس لیے انہیں مزید قرض لینے کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ پھر 1988 میں جمہوریت کا سنہری دور محترمہ بینظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے سے شروع ہوتا ہے، جب ڈالر $18 کا تھا، اور اسی سال دسمبر 1988 میں محترمہ بینظیر کی قیادت میں عالمی اداروں سے قرض کے 2 پروگرام حاصل کیے گئے جو 1990 اور 92 میں ختم ہوئے۔ ان پروگرام کے ختم ہونے سے مراد یہ کہ قرض واپس کرنے کی مدت ختم ہوئی مگر قرض واپس نہ کیا گیا۔ اسی طرح نومبر 1990 میں نواز شریف کا پہلا دور حکومت شروع ہوا۔ انہوں نے بھی 1993 میں $1 ارب کے قریب بیرونی قرض لیا۔ 1994 میں محترمہ کے دوسرے دور حکومت میں IMF کا پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب قرض واپس کرنے کی بجائے بین الاقوامی اداروں کے چنگل میں پاکستان کے پھنسنے کا آغاز ہو چکا تھا، اور اصل رقم کی بجائے پاکستان محض اوپر کا سود ہی ادا کرنے پر اکتفا کرتا تھا۔ اسی ڈگر پر دونوں مذکورہ جماعتوں نے IMF، ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے 1995 سے 1999 تک 3 پروگرام کیے جو وقت سے پہلے ہی فلاپ ہو گئے، اور اس طرح 1999 تک پاکستان پر بیرونی قرض کا کل حجم $39 ارب تک جا پہنچا، یعنی پاکستان سود کی ادائیگی کے قابل بھی نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ڈیفالٹ اور دیوالیہ کے قریب تھا۔ رہی صحیح کسر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء نے نکال دی، جب مارشل لاء کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں اور IMF نے بھی پاکستان کو قرضے دینے سے منع کر دیا۔ مشرف صاحب کی قسمت اچھی کہ اس دوران 9/11 جیسا بڑا واقعہ ہو گیا اور امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پاکستان پر پابندیوں کا اس دور میں خاتمہ ہوا۔ 1999 اور 2000 کے اقتصادی جائزے کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے پیرس کلب کے ساتھ معاہدہ کیا، کنسورشیم کو قرضوں کی ری شیڈولنگ پر آسانی سے راضی کر دیا، عالمی بینک اور IMF کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اس عرصے میں پاکستان کے سارے سود ادا کر کے اصل زر میں سے بھی $5 ارب کی رقم واپس کی گئی، اور 2008 میں پاکستان پر قرضوں کا بوجھ کم ہو کر $34 ارب رہ گیا۔ اس وقت منصوبہ 2020 بھی بنایا گیا، جس کے مطابق پاکستان 2020 تک ملک کے سارے قرضے چکا دے گا۔ 2000 سے 2008 تک پاکستانی کرنسی مستحکم رہی۔ 1999 میں $52 کا ڈالر تھا، 9 سالوں میں 52 اور $62 کے درمیان ہی رہا۔ بے نظیر کے قتل کے بعد مارچ 2008 کو نیا زرداری دور شروع ہوا، لہٰذا نئی نویلی جمہوریت نے عالمی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور $7.2 ارب کا تاریخی پیکیج وصول کیا۔ 2008 سے 2013 تک پیپل پارٹی کے 5 سالوں میں بیرونی قرضہ $34 ارب سے $59 ارب تک جا پہنچا۔ پیپل پارٹی نے یوں پاکستان کو $25 ارب کا مقروض کیا۔ اس کے بعد 2013 میں نون لیگ کا سنہرا دور شروع ہوا، جس میں بیرونی قرضہ $59 ارب سے $93 ارب تک جا پہنچا۔ صرف جولائی 2016 سے جنوری 2017 کے 7 ماہ میں $4.6 ارب کے نئے قرضے لیے گئے۔ اس $2.3 ارب میں سے $1 ارب صکوک بانڈ کی فروخت سے حاصل کیے گئے۔ اس بانڈ کو فروخت کرنے کے لیے لاہور اسلام آباد موٹر وے کو ضمانت کے طور پر گروی رکھوایا گیا، جبکہ اگلے مرحلوں میں دیگر موٹر وے سمیت ملک کے تمام ریڈیو اسٹیشن اور اہم عمارتیں عالمی منڈی میں گروی رکھوا دی گئیں تاکہ پاکستان قرض کی نعمت سے استفادہ حاصل کر سکے۔ نون لیگ نے 5 سالوں کے دوران پاکستان کو $34 ارب کا مقروض کیا۔
ان دونوں جماعتوں نے مل کر 10 سالوں کے دوران مجموعی طور پر پاکستان کو 59 ارب ڈالر کا مقروض کیا، جبکہ اس سے پہلے کے 60 سالوں میں پاکستان کل 34 ارب ڈالر کا مقروض تھا۔ اب اگر اندرونی یعنی مقامی قرضوں کی بات کریں تو اس سے مراد مقامی بینکوں سے لیا جانے والا قرضہ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا مقامی قرض بیرونی قرض سے زیادہ ہے۔ جنرل مشرف دور سے پہلے تک یہ قرضہ 3000 ارب روپے تھا، جو زرداری اور نواز شریف کی جمہوری دور میں بڑھ کر 20,000 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ زرداری پارٹی نے اقتدار میں آ کر تقریباً 6,000 ارب روپے کے اندرونی قرضے لیے، جبکہ نون لیگ نے 5 سالوں میں 9,000 ارب روپے کے قرضے لیے۔ اسی طرح مشرف دور میں ہر پاکستانی 40,000 روپے کا مقروض تھا، پیپل پارٹی کے دور میں 80,000 روپے کا اور نون لیگ دور میں 1.5 لاکھ روپے کا مقروض تھا، اور آج 2.25 لاکھ روپے کا ہر پاکستانی مقروض ہو چکا ہے۔ آپ انڈسٹری کی بات کر لیں، جن پاکستانی پروڈکٹ کا دنیا بھر میں طوطی بولتا تھا، اس پر پاکستان کی بجائے آج کل میڈ ان چائنا یا میڈ ان بنگلہ دیش لکھا جانے لگا۔ پاکستان کی 70% انڈسٹری زرداری اور نواز شریف کے دور حکومت والے 10 سالوں میں یا تو بند ہو گئی یا بنگلہ دیش منتقل ہو گئی۔ بیرونی سرمایہ کاری کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ 2007 کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 6 ارب ڈالر تھا، جو پی 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 کے دور میں انتہا کی دہشت گرد کارروائیوں اور غیر مستحکم حالات کے باعث محض 0.8 ارب ڈالر رہ گیا، جبکہ سابقہ نون لیگی دور میں مزید کم ہو کر 0.2 ارب ڈالر رہ گیا۔ اس کے علاوہ قومی اداروں میں سٹیل مل نے آخری دفعہ 2006 میں منافع کمایا۔ 2008 میں اس کا کل خسارہ 16 ارب روپے تھا۔ پیپل پارٹی کے 5 سالہ دور حکومت میں سٹیل مل کا کل خسارہ حیران کن طور پر 118.7 ارب تک پہنچ گیا، جبکہ نون لیگی دور میں 200 ارب روپے تک یہ خسارہ پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ ریلوے اور پی آئی اے کو بدستور سینکڑوں ارب روپے کا خسارہ ہوا۔ بطور پاکستانی دوستو، یہ جاننے کا پورا حق رکھتا ہوں کہ میرے ملک کی بدحال معیشت میں کس کس نے کتنا حصہ ڈالا اور کون کتنا قصوروار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔